آخری دوست تک توجہ ہو گئی. انہاں کہ جناب بندے اسی تھوڑے ہیں تے انہاں اکثریت تے غالب کیویں آواں گے؟ بالکل قریبہ میں خالق فرماتے ہیں وقال لہم، پھر ان کو نبیہم، ان کے نبی نے پھر کہا کیا؟ ان آیات ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم. ایک تابوت سکینہ ہوا کرتا تھا، ایک صندوق تھا جس میں سکون تھا، جس میں سکینہ تھا. سکینہ کا مطلب سکون، جس میں سکون ہی سکون تھا. وہ صندوق کبھی تمہارے پاس ہوا کرتا تھا؟ انہوں نے کہا یہ صندوق ہوندا سی تابوت سکینہ. فرماتے ہیں وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون. جانتے ہو نا اس میں آل موسیٰ کا بھی ترکہ تھا، اس میں آل ہارون کا بھی ترکہ تھا. اس صندوق کچھ ہارون دیاں چیزاں بنت سن، کچھ میں تعویذ پہ دسنا تاکہ اقلیت و اکثریت و ڈر نہ آئے، ڈاری مک جائے. فرماتے ہیں صندوق ہے سی. فرماتے ہیں کہ تمہارے مقرر کردہ بادشاہ کی یہ نشانی ہے کہ تحملہ الملائکۃ، ملائکہ اسے اٹھائے ہوئے آئیں گے، جس کے دروازے پہ رکھ جائیں گے. پھر تو مانو گے نا یہ اللہ کا چنا ہوا ہے. صدقے جامع ملتان شکریہ. پھر تو مان جاؤ گے نا یہ اللہ کا چنا ہوا ہے. تو آدھے کو لوگ گواچ گیا ہے نا، صندوق گم ہو گیا، ملائکہ لے کے آؤں نے پہ جدے دروازے کے رکھن گے وہی تو بادشاہ ہے. اور ہن تسی بھی سن لو جڑے ایتھے بیٹھے ہو. اللہ فرماندا ہے اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَاتًا لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم مومن ہو نا اس میں تمہارے لیے بھی نشانیاں ہیں. ہائے ہائے کیا بات ہے نوجوان، اس میں تمہارے لیے بھی نشانیاں ہیں، ساڈے واسطے بھی نشانیاں ہیں. جو لے کے جانا نا کچھ مجلس چو آج ایک عقیدہ لے کے اٹھنا ہے. ہن دیوبندی عالم دین شاہ عبد القادر محدث دہلوی انہیں اس تابوت کے متعلق تحریر لکھی ہے. مہربانی کر کے لفظ پہ غور کرنا چاہیے کیونکہ ہر لفظ انہوں نے دیے اردو ہے. وہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک صندوق چلا آتا تھا، ایک صندوق چلا آتا تھا. آئے ہائے لفظ ایسا استعمال کیتا ہے دیوبندی عالم نے. ایویں دیوبندیاں میں نہیں پڑھیا ہونا اس قرآن دی تفسیر نو جی میں الحمدللہ تواڈے پہ پڑھنا. وہ فرماتے ہیں ایک صندوق چلا آتا تھا. چلا آتا تھا مانا نسل در نسل ایک صندوق ان کے پاس تھا، اس میں سکون کا سامان تھا کیا؟ فرماتے ہیں اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے. کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے، مولا تعالیٰ جزائے خیر دے. اس میں موسیٰ اور ہارون کے تبرکات، تبرک کہتے ہیں برکت والی چیز کو. وہ موسیٰ اور ہارون کے تبرکات تھے. میں 6-7 تفسیراں کٹھیاں کیتیاں، 18 بلکہ کیتیاں. انہاں چوں متفق چیزاں جڑیاں میں پڑھیاں. وہ فرماتے ہیں وہ صندوق خود بھی تبرک تھا کیونکہ اسی صندوق نے موسیٰ کو ماں نے رکھا تھا. کیا بات ہے، وہ صندوق خود بھی تبرک تھا کہ یہ وہی صندوق تھا جس کو ماں نے موسیٰ کو رکھ کے دریا کے سپرد کیا تھا. ایک دوسرا فرماتے ہیں اس میں پتھر کی تختیاں تھیں جس پر تورات کے کچھ لفظ لکھے ہوئے تھے. تو تیسرا فرماتے ہیں اس میں عصائے موسیٰ تھا جو سانپ بن جایا کرتا تھا. اور اسی صندوق کے اندر ایک شیشی تھی جس میں آسمان کا اترا ہوا من و سلوہ تھوڑا سا موجود تھا. ایتھے مجلس مکن لگی ہے. فرماتے ہیں اس میں ہارون کے کپڑے تھے، موسیٰ کے جوتے تھے. صدقے جاواں ایدہ مطلب ہے کم از کم یہ طے ہو گیا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے منہ بھی دیکھنے کے قابل نہیں ہوتے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے جوتے بھی تبرک بن جاتے ہیں. موسیٰ تے ہارون دیاں جتیاں تے کپڑے اس صندوق دے وچ سن. ہن عالم دین دیوبندی نے وہ فرماتے ہیں ہوتا یہ تھا کہ جب تھوڑے لوگ کسی بڑے کے مقابلے میں جاتے تھے
اور لشکر کی تعداد اکثریت میں ہو، موضوع دے وچ ہی پڑھنا پیا۔ جب زیادہ تعداد ہوتی تھی تو لشکر کا سردار اس صندوق کو اٹھائے ہوئے آگے آگے چلتا تھا، آگے آگے چلتا تھا، اور پھر جب حملہ کرنے لگتے تھے تو اس تابوت سکینہ کو آگے رکھتے تھے، خود پیچھے رہتے تھے، اسے آگے رکھتے تھے۔ وچ کی سی؟ تلوارہ، نیزے، ایٹم بم سی، وچ کی سی؟ کپڑے، جتیاں وڈیاں دیاں، ہائے ہائے، وچ سی ساز و سامان وڈے لوگاں دا، اللہ دے مقبول لوگاں دا ساز و سامان آگے رکھتے تھے اور حملہ کرتے تھے۔ اکثریت پر اقلیت غالب آ جاتی تھی، اکثریت پر اقلیت غالب آ جاتی تھی۔ ان تبرکات کی وجہ سے جب وہ آگے رکھتے تھے اللہ فتح دیتا تھا۔ توجہ رکھنا، آگے صندوق کو رکھتے تھے، سارے بولو یار، کون فتح دیتا تھا؟ مروزی سوال ہے، مروزی جواب دو، فتح کون دیتا تھا؟ سارا ملتان نہیں بولیا، فتح کون دیتا تھا؟ اللہ۔ اور شیعوں پہ شرک کے فتوے لگانے والوں کہ اللہ کو شارک کے قریب جان کر پھر کسی اور سے مانگتے ہیں، اور سے مانگتے ہیں، قرآن پہ میری طرح ہاتھ رکھ کے بتاؤ، جب فتح اللہ دیتا تھا صندوق آگے کیا کرتا تھا؟ ہوئے ہوئے بھائی کیا بات ہے، مولا بھائی تو انہوں جزائے خیر عطا فرما۔ بولو بولو جی، میں فکر دے رہا ہوں، میں فکر دے رہا ہوں، اور یار میں فکر دے رہا ہوں۔ کس کو آگے رکھتے تھے؟ صندوق کو۔ فتح کون دیتا تھا؟ اللہ۔ کس کے صدقے میں؟ صندوق کو آگے رکھنا شرک نہیں تھا۔ صدقے جاواں، صدقے جاواں، اور اس تبرکات کو آگے رکھنا شرک نہیں ہوتا۔ برکت والی چیز کے صدقے میں مانگنا شرک نہیں ہوتا۔ جس کی فتح وجہ سے فتح ہو، جو علت فتح ہو۔ میرا دل کرتا ہے اوکھے کہ لفظ بولنا، جو علت فتح ہو، جو وجہ فتح ہو، جو سبب کامرانی ہو، اس کو آگے رکھا جاتا ہے، پیچھے نہیں، آگے رکھا جاتا ہے۔ قرآن دے حق صحیح بخاری دے لفظ نبی نے فرمایا کل میں علم اسے دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ فتح دے۔ صدقے جاواں، صدقے جاواں، صدقے جاواں، صدقے جاواں۔ امت موسیٰ کے پاس تابوت سکینہ تھا جس کی وجہ سے فتح ہوتی تھی۔ امت محمد کے پاس ابو طالب کا بیٹا تھا جس کی وجہ سے فتح ہوتی تھی۔ اور کمڑے ہو یا علی مدد کے منکرو، وہ صندوق کو آگے رکھتے تھے، ہم علی کو آگے رکھتے۔ صدقہ جاواں۔ اس قوم کو تابوت کے ذریعے سکون تھا۔ ہمارے سکون کا نام علی بن ابی طالب۔ میں قرآن جو ثابت کر دینا، جو صحابہ صلح حدیبیہ کی وجہ سے پریشان تھے، ان کو اللہ کہتا ہے انزل السکینۃ، ہم نے ان کے دلوں پر سکون نازل کیا، یہ کہہ کے کہ یہاں سے واپس چلے جاؤ، ان قریب تمہیں ایک فتح ملنے والی ہے۔ جس کے بعد مال غنیمت سے گھر بھر جائے تھے، مولوی صاحب اسی جنگ کو